اردو سٹوریز میں خوش آمدید دوستو۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام حفصہ ہے، میں لاہور شہر کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب گھر والوں کی لاڈلی بھی بہت زیادہ تھی۔ میرے 2 بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنی ایف اے تک کی تعلیم مکمل کی ہوئی تھی۔ میرے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھی کیونکہ میرے سب بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اب میرا رشتہ بھی دیکھے جا رہا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام کاشف تھا۔ کاشف ہر وقت میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ کاشف بے حد خوبصورت لڑکا تھا۔ میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند تھا کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ بہرحال میرا کاشف سے کوئی رشتہ تو نہیں تھا، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آیا جایا ضرور کرتے تھے۔ کاشف لاہور میں بینک مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور محلے میں سب اس کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ اس کی اچھی خاصی سیلری تھی، دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے گھر والوں کو کاشف میرے لیے بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ گھر والوں کو پسند ہونے کی وجہ سے میں نہیں جانتی تھی کہ میں بھی کاشف کے گھر والوں کو پسند ہوں یا نہیں۔ جب کاشف ہمارے گھر رشتہ لے کر آیا تو میں ہواؤں میں اڑنے لگ گئی تھی، کیونکہ کاشف کا رشتہ پانے کے لیے لڑکیاں گلی محلوں کی بہت زیادہ بےتاب تھی۔ اتنے خوبصورت لڑکے کی بیوی بننا میرا خواب ہی تھا، اور ویسے بھی کاشف بہت زیادہ امیر تھا، اس لیے میرے گھر والوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے میرا رشتہ کاشف کے ساتھ طے کر دیا، اور کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں کا نکاح ہونے والا تھا۔ اس لیے ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوش تھے کیونکہ کاشف بھی مجھے بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں میں کاشف کی دلہن بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ کاشف کے گھر جاتے ہی سب لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا، اور کاشف بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے پہلی ہی رات ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے مجھے بہت زیادہ اپنائیت دی تھی، اس لیے مجھے یہ گھر بالکل بھی اجنبی نہیں لگا تھا۔ کاشف لاہور میں جاب کیا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے صرف شادی کی چھٹیاں ہی لی تھی۔ ان کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی اور انہوں نے اب واپس اپنے بینک جانا تھا، اس لیے ان کے جانے سے میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا کہ نہ جانے میں ان کے بغیر کیسے رہ پاؤں گی، کیونکہ مجھے ان کی بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ کاشف مجھے کافی تسلی دینے لگا کہ کچھ دن صبر کر لو، میں لاہور میں ہی ایک گھر کرائے پر لے لوں گا اور پھر میں تمہیں وہاں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ لیکن میں اسے کہنے لگی کہ مجھے آپ اپنے اپارٹمنٹ میں کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کاشف کہنے لگا، دیکھو میری بات سنو، وہاں رہنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں میرے ساتھ 2-3 لڑکے رہتے ہیں، میں اکیلا نہیں رہتا، اس لیے تمہیں وہاں نہیں رکھ سکتا۔ کاشف کی باتیں سن کر مجھے کافی حد تک سکون آ گیا تھا کہ چلو کبھی نہ کبھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کاشف نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور اس نے نیا گھر خرید لیا تھا جس میں اس نے مجھے رکھنا تھا، لیکن گھر والے اس بات سے خوش نہیں تھے کہ میں کاشف کے ساتھ کیوں جا رہی ہوں۔ خیر، کاشف نے سب گھر والوں کو بھی منا لیا تھا۔ میں کاشف کے ساتھ اب لاہور آ چکی تھی۔ بہت ہی شاندار گھر تھا جو کاشف نے میرے لیے خریدا تھا۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو مجھے لگا کہ شاید سامنے کاشف ہوں گے، لیکن کاشف کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ شاید کاشف کا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر زخم کے نشان تھے اور اس کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے کاشف سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں کچھ دیر میں واپس آ کر بتاتا ہوں۔ خیر، تم اس لڑکی کو اندر لے جاؤ۔ میں عجیب وسوسوں کا شکار ہو چکی تھی۔ کاشف نے مجھے اس لڑکی کو دوبارہ اندر لے جانے کے لیے کہا اور خود نہ جانے اپنے دوست کے ساتھ کہاں چلا گیا
اس کا دوست بھی ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں اس لڑکی کو اندر لے آئی اور اس کی خاطر تواضع کرنے لگی، لیکن اس لڑکی سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے وہ سخت بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دودھ دیا اور دودھ پیتے ہی اس لڑکی کو نیند آنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سو گئی۔ پھر مجھے کاشف کی کال آئی اور کہنے لگا، تم اس لڑکی کا خیال رکھنا، میں 2 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ میری محبت پر بالکل بھی شک مت کرنا، میں صرف اور صرف تمہارا ہوں، اس لیے اس لڑکی کے ساتھ ہمارا کوئی چکر نہیں ہے۔ میں ساری باتیں تمہیں آ کر بتا دوں گا، میرا اعتبار کرو۔ مجھے اپنے شوہر کی طرف سے کافی حد تک اطمینان محسوس ہوا۔ کچھ دن کے بعد اس لڑکی کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن اس نے مجھے کافی حد تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے اپنا نام مجھے ملیحہ بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے شوہر کو کیسے جانتی ہو، لیکن اس نے اس بات پر اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ رات کو میری ساس کا مجھے فون آیا کہ ہم کچھ دن کے لیے تمہارے پاس رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس حالت میں میں انہیں کیا کہتی؟ میں انہیں منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کاشف بھی گھر پر موجود نہیں تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس، دیور اور میری چھوٹی نند کھڑی تھی۔ میں حفصہ کو ان سب لوگوں سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن میری نند نے جیسے ہی اسے دیکھا تو آتے ہی کہنے لگی، بھابی یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ بھائی کی مہمان ہے، لیکن اس کے چہرے کے اثرات کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ اپنی نند کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ میری شادی کو بھی کافی زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور ہمارے ہاں ابھی تک کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اس لیے میرے دل میں بھی عجیب عجیب خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ کہیں کاشف دوسری شادی نہ کر لے، اور حفصہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ خیر، میں نے ان سب باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ ان سب باتوں کا جواب کاشف ہی دے سکتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے جسے وہ ہمارے گھر لے آیا تھا۔ خیر، 2 دن کے بعد کاشف گھر واپس لوٹا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ میرے دل میں بہت سے سوالوں کا بوجھ ہے، لیکن میں اس وقت نہیں بول سکتی تھی کیونکہ سب لوگ گھر میں آئے ہوئے تھے، یعنی کہ میری ساس اور میری نند بھی میرے پاس ہی بیٹھے تھے، اور مجھ سے انتظار بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں کاشف سے ہر بات پوچھنا چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر کاشف سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے اور اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ کاشف نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ میں کافی دیر سے تھکا ہارا ہوا آیا ہوں، اس لیے میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ خود تو سو گیا، لیکن میری ساری رات آنسوؤں میں گزری۔ میرے دل پر تیر چل رہے تھے، کہیں میری نند کی باتیں سچ تو ثابت نہ ہو جائیں۔ صبح ہوتے ہی میں نے پھر ان سے یہی سوال دہرایا۔ وہ کہنے لگے، پلیز اب تم مجھ پر شک مت کرو، میں تمہارا ہی ہوں اور تم سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہوں۔ یہ لڑکی میرے دوست کی بیوی ہے جو اس دن ہمارے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا۔ ان دونوں میں کافی جھگڑا ہوا ہے، اس وجہ سے میرے دوست نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا، اور میں کوشش کروں گا ان دونوں کا معاملہ سلجھا کر ان کی صلح کروا دوں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ اطمینان ہو چکا تھا۔ کاشف کا بیسٹ فرینڈ تھا حسین، یہ جس کی بیوی تھی، جس کے بارے میں کاشف مجھے اکثر بتایا کرتا تھا، اور ان کا کولیگ بھی تھا، ان کے ساتھ بینک میں ہی کام کیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے کاشف کے دوست کو کال کی تو وہ کہنے لگا کہ میری بیوی تو میرے ساتھ ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کاشف مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے فوراً جا کر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے اب تم سچ سچ بتا دو کہ تم کون ہو اور میرے شوہر کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے۔ پہلے تو وہ کچھ نہ بولی، لیکن جیسے ہی میں نے اس پر تشدد کرنا شروع کیا تو اس کی زبان سے لفظ نکلنے لگے کہ میرا آپ کے شوہر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بھی آپ کے شوہر کی طرح میرا آئیڈیل ہو، کیونکہ کاشف صاحب اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ میرے بابا کے لیے
بہت سے کام کرواتے تھے، اس لیے جب بھی میں کاشف صاحب کو دیکھتی تو اپنے ہونے والے شوہر کا امیج بنا لیتی کہ میرا ہمسفر بھی ان کے جیسا ہی ہوگا۔ کاشف صاحب کے بینک میں ایک لڑکا بھی کام کرتا تھا جس کا نام علی تھا۔ میں جب بھی بابا کے ساتھ بینک میں جاتی وہ اکثر مجھے دیکھتا رہتا، لیکن اس کے بولنے اور پڑھنے کا انداز کاشف جیسا ہی تھا، اس لیے وہ لڑکا علی مجھے پسند آ گیا اور علی بھی مجھے بہت زیادہ پسند کرنے لگا۔ اس طرح ہماری پسند محبت میں بدل چکی تھی اور ہم دونوں آپس میں ملنے بھی لگے تھے، کبھی آفس میں ملتے تو کبھی آفس سے باہر، لیکن بابا اور کاشف صاحب کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس لیے ایک دن علی مجھے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس طرح ملتے رہیں گے، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں بھی اب علی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بابا علی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ہماری شادی پر راضی بھی نہیں تھے۔ میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، یہ سوچے بنا ہی میرے باپ کا کیا بنے گا۔ خیر، ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، اور جیسے ہی یہ بات کاشف صاحب تک پہنچی اور میرے بابا کو پتہ چلی تو انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا۔ انہوں نے کاشف صاحب کے ذریعے مجھے ڈھونڈ نکالا، لیکن شادی کے بعد علی بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ وہ مجھ پر بے پناہ تشدد کرنے لگ گیا تھا اور اسے نشے کی لت بھی لگ گئی تھی۔ پہلے کی طرح اس کے اندر پیار کا انداز ہی بدل چکا تھا۔ علی نے مجھے اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا، لیکن اب وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، صرف مارنے کے۔ اب وہ مجھ پر بہت زیادہ تشدد بھی کرتا تھا۔ مجھے اپنے اس غلط فیصلے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ علی مجھے طلاق بھی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن بابا نے زبردستی میری علی سے طلاق کروا دی تھی، اور اب بابا بھی مجھ پر تشدد کرنے لگ گئے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ کہیں میں اب بھی علی سے رابطے میں ہوں۔ ایک دن انہوں نے مجھے اس قدر مارا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے آپ کا شوہر کاشف صاحب کھڑے تھے۔ میں بھاگ کر کاشف صاحب کے قدموں میں گر پڑی کہ پلیز آج مجھے میرے بابا سے بچا لیں، انہیں مجھے مار دیں گے۔ کاشف صاحب نے جیسے ہی معاملہ دیکھا، انہوں نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ مجھے اس لڑکی کی باتوں نے کافی حد تک سکون دے دیا تھا۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ میرے شوہر اور اس لڑکی کا آپس میں کوئی چکر نہیں، بلکہ میرا شوہر تو اسے ہمدردی کے لیے لے آیا ہے۔ لیکن اگلے دن جیسے ہی کاشف گھر آیا، اس کے ساتھ اس لڑکی کا باپ بھی تھا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے رو رو کر معافی مانگی، اور کاشف کے کہنے پر اس کے باپ نے اس لڑکی کو معاف کر دیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے کہ خدا نے ہمیں اولاد سے بھی نوازا تھا۔ میں کسی طرح بھی اپنے شوہر سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ملیحہ سے معافی مانگی کہ میں تمہارے بارے میں بہت غلط سوچ رہی تھی، مجھے ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ کاشف نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ ملیحہ نے مجھے منع کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی عزت کسی کے سامنے رسوا ہو، اور ملیحہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی نئی زندگی گزارنے لگ گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر اور ملیحہ کے بابا نے اس کی شادی اب کسی دوسرے شخص کے ساتھ کر دی تھی۔ دوستو، ایسی ہی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔